آپ لوگ بھی میرے ساتھ بخاری شریف کی عبارت بھی پڑھیں اور کچھ دعائیں بھی پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن عساب قال حدثنا محمد بن حبيب عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بخاری شریف کا آخری باب اور آخری حدیث پڑھنے کا مجھے اور آپ کو شرف مل رہا ہے کہ یہ کتاب ائمہ دین کے فرمان کے مطابق اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری یا الجامع للبخاری سب سے زیادہ صحیح تر کتاب جو قرآن پاک کے بعد ہے وہ صحیح بخاری کہلاتی ہے. اسی کتاب کی آخری حدیث اور اس کا آخری باب یہاں پر ہم لوگ پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. باب کا ترجمہ کا معنی میننگ نہیں ہے. یہاں ترجمہ باب کا مطلب عنوان. باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. یہ باب ہے
اللہ تعالی کے فرمان کا کہ اس نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم میزانیں قائم کریں گے عدل نافذ کرنے کے لیے قیامت کے دن۔ یہ ترجمہ الباب کا ترجمہ ہوا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہم لوگوں کے اعمال وزن کرنے کے لیے میزانیں قائم کریں گے۔ اب اس اعمال میں کوئی خاص قسم کے عمل کا ذکر نہیں ہے، اعمال قلوب ہوں یا اعمال جوارح سب اس میں داخل ہے۔ اس لیے اب یہ سوچ لینا چاہیے کہ آدمی کے دل میں جو کلام پیدا ہوتا ہے یا زبان سے یا قلم سے جو بھی کلام ہوتا ہے اس سب کلاموں کے بارے میں سے سب کا وزن قیامت کے دن ہوگا۔ مگر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ وزن کرنے کے لیے ترازو چاہیے اور اس کے بشرے، اور اس کے لیے کوئی مادی شے ہوتی ہے جو وزن کی جاتی ہے، مگر الفاظ اور معانی وہ اس قبیل سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ میزانیں جو کہا گیا موازین وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اللہ تعالیٰ نے بہت سی میزانیں قائم کرنے کا دیا۔ اس سے مطلب یہ نکلا کہ یا تو ہر آدمی کا میزان عمل الگ ہوگا، اور یا یہ کہ عمل کے اقسام کے اعتبار سے موازین مختلف ہوں گے، اور یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ اس میں آدمیوں کے اعمال مختلف انواع اور اجناس، تو اس وجہ سے اس کو جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، میزان کے موضوعی جمع موازین ہے۔ بہرحال تو اس سے ایک بات کا اس آیت سے ثبوت ہوا کہ قیامت کے دن بہت سی میزان عمل ہے، اور یہ بھی مسئلہ ہوا کہ یہ میزان اس لیے کہ عمل کا وزن کیا جائے، چاہے وہ اعمال قلوب ہوں یا اعمال جوارح، مگر یہ سب چیزیں حقیقت میں دیکھی جاتی ہیں تو نفس الامر میں یہ چیزیں وزن کی ہیں، یا یہ یہاں پر وزن بمانے اہمیت کے لیے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں آپ کی گفتگو بڑے بامن، تو اس کے مطلب اہمیت ہے، تو اس طرح پر یہ مجازی معنی میں موازی کیا گیا، یا یہ
کہ واقعی ہے ایسا، تو اب آپ کہتے ہیں کہ کسی کا عمل ترازو پر تو تولا نہیں جاتا، ہم کہتے ہیں کہ تولنے کے سامان کے اعتبار سے تولنے کی ترازو بھی غلط ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے آپ سمجھے کہ بخار کا وزن ناپنے کے لیے فرما نہیں چاہیے، اب آپ پتھرے والی ترازو لے کے جائیں کہ کتنا ہے اس کا بخار، تو یہ حماقت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو اس کو وزن مجازی معنی میں کہا جاتا ہے، جیسے ہم لوگ آپ لوگ خود بولتے ہیں کہ آپ کی گفتگو بہت باوزن، مفتی صاحب تقریر کرتے ہیں بڑی باوزن تقریر، تو یہ باوزن کا معنی وہ نہیں ہے کہ ترازو سے چلی جائے تو بہت اچھا وزن ہوتا ہے، سمجھے؟ وہ نہیں، بلکہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل اس معنی میں لیا گیا ہے۔ چلیے، تو اللہ نے فرمایا وَالْمُعَادِينَ الْقِسْطَ، یہ مفعول لہ ہے، ہم رکھیں گے ترازویں عدل کے لیے، مفعول لہ قیامت کے دن، تو عدل اللہ کے اوپر کسی چیز کا وزن مخفی نہیں ہے، مگر اللہ رؤوسی اشخاص قیامت کے دن وزن کر کے سب اصحاب میزان اور اصحاب عمل اور اصحاب حج سب پر یہ ظاہر کر دیا جائے گا کہ کس کا عمل کتنا ہے، کس حیثیت کا ہے، کتنا اس کا وزن ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی اس کے وزن، ہر چیز کا وزن لینے کے لیے الگ ترازو ہوتی ہے، تو اس طرح پر جیسے بخار کا وزن لینے کے لیے فرمانی چاہیے، سمجھ میں آیا؟ اور ٹھنڈک کا یہ لینے کے لیے کہ یہ ٹھنڈک کتنی باوزن ہے، اس کے لیے کوئی آلہ ہوتا ہے، اس طرح ہر چیز کے وزن کا ایک ایک آلہ وہ بھی مراد ہے۔ چلیے، اب یہ فرماتے ہیں امام بخاری کے ترجمۃ الباب پر عطف کر رہے ہیں ان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن یقوزن، یہ عطف جو کیا یہ عطف تفصیلی ہے، مطلب یہ کہ میزان عمل قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کا عمل وزن کیا جائے گا، تو اعمال بنو آدم کا ممکن ہے کہ اعمال جنات کے اعمال وزن نہ کیے جائیں، اور پھر انسانوں کے لیے اس لیے کہ انسانوں ہی کے لیے جنت اور دوزخ ہے، تو اس اعتبار سے یہ کہا جائے۔ چلیے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال وزن کیے جائیں گے۔ میزان کا
ذکر آیا تو اور لفظ قسط بھی اس کے ساتھ آیا تو اب تھوڑی تشریح کی ضرورت امام بخاری نے کرنی چاہیے. تو نضع الموازین یہ میزان کی جمع ہے اور القسط کے معنی عدل قائم کرنا اور یہ مفعول لہ ہے. مطلب یہ ہے کہ میزان عمل قائم کی جائے گی عدل کا اظہار کرنے کے لیے. عدل قائم کرنے کے لیے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ کیا ہے لوگوں کے اعمال میں فیصلہ اس کو پھر سے تجدید کی جائے یہ نہیں مطلب بلکہ اس کا مطلب ہے کہ علی رؤوس الاشعاب اس کا معائنہ کرا دیا جائے. یہ چلیے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ آیت میں القسط آیا اور دوسری آیت میں وَجِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ یہ. تو اب قسط اور قسطاس میں لغوی اعتبار سے اشتقاق اکبر کا تعلق ہے. تو قسط کے معنی عدل کرنا اور قسط متضاد المعنی بھی ہے. اس اعتبار سے قسط کا معنی عدل اور قسطوں کا معنی ظلم. سمجھ آیا؟ مگر استعمال جب ہوگا اشتقاق سے تو قسط کا اس میں فاعل قسط ہمارے عدل ہے اس میں فاعل مختص آئے اور اس میں فاعل قسط کا ظلم کے بارے میں قاصد آئے گا. اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. قاسطین جہنم کا ایندھن بنے گے. تو قاسط جو اس میں فاعل کر کے بعد یہ قسط بمانے ظلم ملے اور مقسط یہ اس میں فاعل بنتا ہے قسط کا ہی اس میں فاعل ہے. مگر اشتقاقی تعلق اس طرح پر رکھا گیا کہ یہ صرفی اور ناوی قائد سے بالکل مبرہ. یہ لغت کے اعتبار سے ہے. لغت جب سے زبان تک سے لغت اور قواعد نحو اور صرف سے بہت بات کہ ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ صرف یہ دیکھا جائے گا کہ یہ قسط اور قسطاس لغت کے اعتبار سے کیا تعلق رکھتے ہیں. تو فرمایا قسط کے معنی عدل اور قسطاس حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ رومی زبان میں عدل ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عربی زبان میں رومی زبان سے منتقل ہو کر آیا کہ رومی سے عربی بنی. اب عربی میں جب آیا تو یہ قسط قسطاس عدل کے معنی میں دیا اور یوں عربی زبان میں قسطاس ترازو کو بھی کہتے ہیں. قرآن حکیم میں وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ تو قسطاس کی وہ معنی
اور عدل، تو اس اعتبار سے عدل کا معنی، قصاص کا معنی ایک اشتقاقی تعلق رکھتا ہے معنی کے اعتبار سے بھی. تو یہ معنوی اعتبار سے یہ ہوا کہ ترازو میں معادلہ کیا جاتا ہے دو چیزوں کا، کہ ایک طرف وزن رکھا جاتا ہے اور ایک طرف موضوع. اس طرح سے معادلہ کیا جاتا ہے، وزن اور موضوع دونوں کا معادلہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے عدل کے بارے میں قصہ رومی زبان میں ہے اور عربی میں بھی مجازن عدل کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور قرآن مجید میں قصہ یہ ترازو کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یقال، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ قسط مقسط کا مصدر ہے، قاصد کا نہیں. سمجھایا؟ قسط مقسط کا مصدر ہے. مصدر کا مطلب اشتقاقی نہیں بلکہ مصدر کا مطلب ماخذ. سمجھایا؟ ہاں، کہ اشتقاق کے قواعد الگ ہیں اور ماخذ یہ معنی کہ وہ معنویت کے اعتبار سے لے کر اس کا اشتقاق مان لیا جاتا ہے. چلیے، تو مصدر مقصد کا قسط ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ قسط کا اس میں فاعل اگر قسط بمعنی عدل لیا جائے تو اس کا اس میں فاعل باب اشعال سے وزن کرائے گا. سمجھ میں آیا؟ تو مقصد اس میں فاعل ہوگا. اور اگر یہ لیا جائے قسط بمعنی ظلم، کیونکہ یہ متضادل معنی لگتا ہے. بعض الفاظ عرب زبان میں ایسے بھی ہیں کہ متضادل معنی ہے، جیسے فی ذالکم بلاء من ربکم. تو بلاء کی تفسیر جلالین شریف کے اس میں کیا لکھا ہے؟ فی ذالکم بلاء، بلاء انعام اور مصیبت. متضادل معنی بلاء کے معنی مصیبت اور بلاء معنی انعام دونوں آیا. تو وہ اغرقنا عالم فرحان کی طرف اگر اشارہ ہو کہ اغرقنا عالم فرحان تو یہ بلاء معنی انعام. اور اگر یذبحون ابناءکم یہ اس کی طرف اشارہ ہو تو بلاء بمعنی مصیبت. سمجھ آیا؟ یہ وہ فرمایا کہ وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. تو یہ فی ذالکم بلاء من ربکم، تو اس میں اغرقنا علی فرعون یہ ہے، اور یذبحون ابناءکم یہ اگر یذبحون کی طرف اشارہ ہو تو مصیبت کی بات ہے. اور اگر اس کا اشارہ اغرقنا علی فرعون اس کی طرف ہو تو یہاں پر انعام کے اس طرح سے آپ اس کو اپنے دل میں محفوظ رکھیں. چلیے،
مقصد یہ عادل، اس مطلب کیا؟ قسط کے معنی عدل، اس میں فاعل اگر قاعدے کے مطابق بنا ہو تو قاصد آنا چاہیے، مگر لغت میں اس طرح پر نہیں ہے، بلکہ قسط کا اس میں فاعل مختص ہوگا۔ سمجھ آیا کہ قسط یہاں پر بمعنی عدل لیا گیا، تب مختص ہوگا، اور اگر بمعنی ظلم ہو قسط تو اس کا اس میں فاعل قاصد آئے گا۔ قرآن پاک میں وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، قاسطین جہنم کا ایندھن بنائے جائیں گے۔ تو یہ اس سے آپ اس کو محسوس کر لیجیے ذہن میں۔ مختص کا مطلب ہے یہ عادل کے معنی میں، مگر قاصد یہ ظالم کے بارے میں۔ یہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ قسط متضاد المعنی ہے، اگر اس میں فاعلون کی وزن پر بنائیں تو یہ قاصد ہوگا، مگر یہ ظلم کے معنی میں ہوگا، اور اگر قسط بنانے عدل میں اور اس کا فاعل اس میں فاعل بنائیں تو مختص ہوگا۔ اس قاعدے سے نہیں آئے گا جو نحوی کرنے میں قواعد ہوتے ہیں۔ چلیے اب یہاں سے امام بخاری میزان عدل کے متعلق ایک حدیث تخریج کرتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کی جس آیت کو انہوں نے ترجمۃ الباب بنایا تھا اس میں موازین کے قائم کرنا عدل کے لیے قیامت کے دن یہ ذکر تھا، تو اس وجہ سے اب یہ بتا رہے ہیں کہ قسط کا اس میں فاعل قاصد ہوگا تو ظالم کے معنی میں، اور اگر عادل کے معنی میں لینا تو مختص بابلی فعال میں اس میں فاعل لے جائے بنانا ہوگا۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی احمد بن عسکاب نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو حدیث سنائی محمد بن فضیل نے ہمارا ابن خاقہ سے روایت لے کر، اور انہوں نے یعنی ہمارا ابن خاقہ نے یہ روایت لی ابو زرعہ سے، اور ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ تو کلمتان دو جملے ہیں، کلمہ اور کلام، یہ ایک نئی اصطلاح ہے جو لغت سے بہت بعد ہے، یہ وضع نحو اور صرف کی اصطلاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور میں نحو اور صرف کی اصطلاحیں بنی، اور یہ کلمہ یہ لفظ جو ہے یہ لغت میں کلمہ اور کلام دونوں ایک معنی میں، سمجھ میں آیا؟ دونوں کا معنی الگ الگ نہیں ہے، جیسے کہ نحو اور صرف میں کلمہ لفظ واحد کا معنی اور کلام جملہ، سمجھ میں آیا؟ کا معنی جملہ جو ہوتا ہے وہ۔ چلیے کلمتان دو جملے، کیا جملے ہی کرتے ہیں کیوں کہ کلام کے معنی ہے، تو اب کلم اللہ موسیٰ تکلیما، تو کلمہ کا معنی یہ نہیں ہے
کہ ایک کلمہ ادا کر دیا، بلکہ وہاں پر بامعنی اور اخبار یا انشاء پر مشتمل ہونا ضروری ہے، اس کو کلمہ تو جملے کے بارے میں دو جملے ایسے ہیں کہ حبیبتا للرحمن، رحمان کو بہت معلوم، حبیبتان اللہ نہ کہا بلکہ للرحمن ارشاد فرمایا سرکار نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی بھی انسان کے کسی بھی لفظ، کسی بھی شے کا اللہ کا محبوب ہونا یا اللہ کا کیا ہے احسان ہے، انعام۔ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ ہم نے پڑھ دیا اس لیے بھی یہ ایک اونچی بات ہو گئی، نہیں، بلکہ اللہ انسان کی جس بات کو قبول کرے، پسند فرمائے، تو وہ بات اللہ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے معلوم ہے۔ یہ نہیں کہ آپ سے ادا کرتے نہیں سمجھے نا، آپ کا کوئی عمل بھی، کوئی قول بھی اللہ کے ہاں مقبول و محبوب ہو تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پڑھنے کی وجہ سے ہوگا، بلکہ اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے جو اس کو پسند کرے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، حبیبتان الی اللہ نہ کہا بلکہ فرمایا الی الرحمن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جملوں کا محبوب ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے، نہ کہ آپ کو ادائیگی کیا جائے۔ چلیے، خفیفتان علی اللسان، اور وہ دونوں جملے زبان پر بڑے ہلکے، کیا مطلب؟ بہت آسانی سے ادا ہو، ورنہ عربی زبان میں بہت سے جملے اور بلکہ بہت سے کلمات ٹیڑھے ہوئے اور کچھ تکرار لفظ کی وجہ سے کہیں پر چکلا آ جاتا ہے، کہیں اور وجہ، جیسے جاہی کے بارے میں ایک قصہ، عربی کا بہت بڑا جاہی، وہ راستے سے گزر رہا تھا، لو لگ گئی، یہ سو کے گر گیا، دیہات والے آئے پانی کی چیزیں اٹھی تو ہوش آیا، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، تو یہ کہا مالکم تکاثرتم علیہ کتکاثرکم علی دین عبرت ہوگا۔ تو اب وہ عرب لوگ بولے کہ ارے بھاگو بھاگو، اس کے اوپر عجب کا پیچھا ہوتا ہے، تو ہے عربی ہی لفظ مگر بہت ہی غریب الاستعمال، اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا۔ چلیے، حبیبتان الی الرحمن، تو ان کلمات کا محبوب ہونا یہ رحمان کی رحمت ہے، اور یہ رحمت والا ہے، رحمت کے خفیفتان علی اللسان سے زبان پر بہت آسان ہلکے، ورنہ فائدہ یہ ہے کہ احب الاعمال الی اللہ محمدوہا، اللہ کے ہاں محبوب ترین وہ عمل ہے جو زیادہ مشکل ہو، مگر یہ اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہا حبیبتان الی الرحمن کہ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت آسان ہلکے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل جو قیامت میں لوگوں کے اعمال کے وزن کے لیے رکھا جائے گا،
اس میں ان کا بہت وزن ہوگا نیکی کے اعتبار سے۔ یہ دو جملے ایسے ہیں کہ میزان عمل میں بہت ان کا وزن ہوگا۔ ہاں ثقیل حسان میزان عمل سے سائز کو سمجھیں تب اس کے بعد آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں وزن کی جانے والی چیزوں کی کیا ہے۔ فرمایا کہ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہر علم تھا مجھے میزان عمل دیکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی دنیا میں۔ تو اللہ تعالی نے حجابات عطا کیے، دیکھا تو ساتوں آسمان اس میزان عمل کے ایک پلے بھی بہت چھوٹے سب۔ اب داؤد علیہ السلام رونے لگے، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا رب میں اتنا بڑا میزان عمل کا پلہ کون اس کو دے گا، ساتوں آسمان سے بڑا یہ ایک پلہ کون دے گا؟ تو اللہ نے فرمایا یا داؤد رحمتی، اے داؤد میری رحمت اس پلے اتنا بڑا پلہ کہ ساتوں آسمان اس کے ناصاب میں حقیق معلوم ہے، تو اس کو اللہ ایسی رحمت اپنے بندوں کو دے گا کہ وہ بھر جائے گا، وہ میزان عمل کا پلہ بھر جائے گا۔ اب وہ جو جملے جو بڑے باوزن ہیں ادا کرنے میں آسان، ورنہ عربی زبان میں بھی بہت سے الفاظ ادا کرنے میں مشکل ہوتے ہیں، مگر یہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ، یہ جو اللہ کی تصویر حمد کے ساتھ اور اللہ کی تصویر اس کی عظمت کے ساتھ تو یہ ختم ہوئی بات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دو جملے جو بڑے بامدر ہیں میزان عمل میں وہ یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے سرکار نے یہ فرمایا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ اخلاص کے ساتھ ان دونوں جملوں کو ادا کرو پڑھا کرو، تو وزن بڑھے گا۔ وزن پھر بڑھے گا، یہ عمل کا ہی نہیں بڑھتا، بلکہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے کہ میں محتاجی سے پریشان ہو گیا، دانے دانے سے محتاج، کچھ دعا فرمایا ایک کام کرو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے بعد ایک لفظ وہ بیان دیکھیے، یہ 100 مرتبہ روزانہ صبح صادق کے وقت پڑھ لیا، اور اس کے بعد ایک ہفتہ گزرنے پر میرے پاس آنا۔ ایک ہفتے بعد آئے، فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ، میں ایک ہفتے سے 100 بار کلمات کو ادا کرتا ہوں، مگر اس کا اثر یہ ہوا کہ اتنی دولت مجھے مل گئی کہ گھر میں جگہ نہیں آیا۔ تو اللہ تصویر بیان کرتے تھے اتنی
دولت مل جاتی ہے دنیا کی یہ دولت تو آخرت کی نعمتوں کو کیا شان ہے۔ اس لیے آپ سب لوگ میرے ساتھ یہ حدیث پھر اس کا متن اور پھر صرف وہی دعا یہ ادا کریں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا احمد بن عتاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله